الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آخری سے پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 128 تلاوت کی ہے، جہاں تک اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی، وقت نے ساتھ دیا. اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اس آیت مبارکہ میں مذکور چند اہم اوصاف و کمالات کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان عظیم المرتبت پیغمبر آئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. اس آیت کریمہ کے مندرجات کو سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئے، اس میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر، اس میں صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. لقد جاءکم، تمہارے پاس ایک عظیم الشان عظیم المرتبت پیغمبر آئے. وہ پیغمبر جس کی آمد کی دعا، جس کی بعثت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ سے فارغ ہو کے اللہ کے حضور پیش کی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرما. تو وہ پیغمبر جس کی آمد کا انسانیت کو انتظار تھا، جسے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کے، رحمت مہدیٰ بنا کے کائنات میں بھیجا، وہ پیغمبر تمہارے اندر آ گئے ہیں. رسول من انفسکم، اس میں صورت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے کہ یہ عظیم الشان پیغمبر تمہیں میں سے ہے. رسول، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے کہ ایک عظیم پیغمبر تمہارے اندر مبعوث ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف و کمالات میں سے آپ کے چند اہم اوصاف یا 5 بڑی صفات یہ ہیں کہ افضل العرب نسبا، آپ نسب کے اعتبار سے عرب میں سب سے بہترین نسب کے، حسب و نسب کے حامل ہیں.
دوسرا وصف اور کمال آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ افضل العرب شجاعتاً، عرب میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت والے تھے۔ تیسرا اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور مہربان تھے۔ چوتھا وصف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کے حامل تھے۔ اور پانچواں وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں وصف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی اور روحانی طاقت جو عطا کر رکھی تھی یہ بھی تمام انسانوں سے زیادہ تھی۔ تو لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے ہیں جو حسب و نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، کہ اللہ نے تمام بنی نوع انسان میں بہترین قبیلے قریش کا اور بہترین خاندان کا انتخاب کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی رحمت و شفقت اور آپ کی قلبی اور روحانی طاقت، یہ تمام اوصاف و کمالات جو ہے تفصیل کے متقاضی ہیں اور ان پہ الگ الگ نشستوں میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے موضوع کو آگے چلاتے ہوئے آیت کریمہ کے دوسرے حصے کی طرف آنا چاہوں گا۔ من انفسکم، تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ صورت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کے 3 بڑے معانی لکھے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ جنس بشر میں سے، نسب کے اعتبار سے بشر ہیں، اور اس کی یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنس بشر میں مبعوث فرمایا۔ اور یہ چیز قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کی، کہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہیں رسولا منہم، کہیں فیہم، ان میں، انہی میں سے۔ تو قرآن کریم نے بار بار جو ہے وہ اس عقیدے کو بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ تمہیں میں سے ہے۔ اسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان ایک نمایاں فرق ہے، یوحا الیہ، کہ مجھ پہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے جس نے مجھے تم سب سے نمایاں اور ممتاز کر دیا۔ تو پہلا مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر سے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنا، آپ کے عادات و شمائل کو اپنانا آسان ہو جائے۔ اگر پیغمبر کسی اور جنس کا ہوتا تو ان کو سمجھنا اور ان کو اپنانا دشوار ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلی امتوں کا اور اس امت کے مشرکین کا، کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے کسی فرشتے کو پیغمبر اور رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ مذکور ان اعتراضات کا ایک ہی جواب دیا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اگر زمین کے باسی، زمین میں رہنے والے، اطمینان سے چلنے والے فرشتے ہوتے تو ہم یقیناً آسمان سے ان کے لیے فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجتے، کیونکہ فرشتے اور انسان کے مادہ تخلیق میں، اوصاف میں فرشتوں کو بھوک نہیں، کھانے پینے کی حاجت نہیں، نکاح شادی کی ضرورت نہیں۔ تو پیغمبر وہ ہوتا ہے جو کامل نمونہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کو جو کامل نمونہ قرار دیا وہ اسی وقت ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جن سے بشر سے ہوں. اور اگر پیغمبر ایسا ہو جسے شادی کی ضرورت نہیں، جسے کمانے کی فکر نہیں، جسے بھوک نہیں، جسے پیاس نہیں، تو وہ تو ہر وقت مسلح پہ پڑا رہے، انسان اس کی مطابقت اور موافقت اختیار نہیں کر سکتے تھے. من انفسکم کا دوسرا مفہوم حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا کہ مخاطب عرب ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس عظیم الشان پیغمبر کو، صرف جن سے بشر سے نہیں، تم عربوں میں بھیجا ہے کہ تم ان کی زبان سے آگاہ ہو، تمہیں ان کی باتیں سمجھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے. اور تیسرا مفہوم حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وہ نسب کے اعتبار سے، اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تمہیں میں سے ہیں کہ تم ان کی ذات سے بھی آگاہ ہو، ان کی صفات سے بھی آگاہ ہو. وہ تمہیں میں گھلنے ملنے والے ہیں، تم سے الگ کوئی مخلوق نہیں. اور اسی حقیقت کا اظہار جو ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کے دربار میں کیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ دونوں نے اپنی اپنی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا وہ ان الفاظ میں تھا، ان اللہ بعث فینا رسولا منا، اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول ہم میں بھیجا. وہ کو باہر سے نہیں آیا، ہماری قوم کا، ہمارے اندر سے. نعرفہ، ہم اسے جانتے ہیں، نسبہ وصفتہ ومدخلہ ومخرجہ وصدقہ وامانتہ، ہم اس کے حسب و نسب سے ابھی آگاہ ہیں، ہم اس کے اوصاف و کمالات سے بھی آگاہ ہیں، ہم اس کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کے بھی گواہ ہیں، اور اس کی سچائی اور امانت کو بھی جانتے ہیں. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول آئے، تم ان کے نسب سے بھی آگاہ ہو، ان کی ذات سے بھی آگاہ ہو، ان کی صفات سے بھی آگاہ ہو، ان کے صدق و امانت سے بھی آگاہ ہو. ایسا پیغمبر اللہ نے تم میں بھیجا. اور عزیز علیہ ما عنتم، اب یہاں اللہ نے 3 بڑے اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے. یہ سیرت مصطفیٰ کے آپ 3 اسے مختلف عناوین قرار دے سکتے ہیں. پہلا یہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری تعریف انہیں گراں معلوم ہوتی ہے. اللہ اکبر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا یہمہ الا شأنکم، انہیں ہر وقت تمہاری ہی فکر لگی رہتی ہے. وہو القائم بالشفاعۃ لکم، وہی قیامت والے دن تمہاری شفاعت کریں گے. فلا تہتموا بما عنتم، جب تک تم ما اقمتم علی سنتہ، جب تک تم ان کے طریقے پہ چلتے رہے تو پھر دنیا کی آنے والی مشکلات سے گھبرانا مت. فإنہ لا یرضیہ الا دخولکم الجنہ، کیونکہ قیامت والے دن جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے وہ پیغمبر مطمئن اور راضی ہونے والے نہیں. عبدالعزیز ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ کام جو تمہیں مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، وہ ان کے لیے بڑے گراں گزرتے ہیں. تمہیں ایسے اصول سکھائے زندگی گزارنے کے، روزمرہ زندگی کے، کہ تم انہیں اپناؤ تو تم دنیا اور آخرت کی تکالیف سے بچ جاؤ. آخرت کی تکلیف تو ہے ہی، ان کی اطاعت اور پیروی کے بغیر اس سے نجات ممکن نہیں. دنیا میں بھی ان کی تعلیمات کو اگر دیکھو تو روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے ایسے سنہری اصول دیے کہ انہیں اپنانے سے تم کئی پریشانیوں سے بچ سکتے ہو. انہی میں کہیں یہ پیغمبر تمہیں حکم دے رہے ہیں رات کو دروازہ بند کر کے سویا کرو. کہیں وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ جوتا پہنتے ہوئے اسے جھاڑ لیا کرو کہ کہیں اس میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو. کہیں وہ پیغمبر تمہیں یہ تعلیم دیتے نظر آتے ہیں
کہ بستر پہ جانے لگو تو بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ یہ عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ چیز جو کسی بھی درجے میں تمہاری تکلیف کا باعث بن سکتی ہے وہ ان کے لیے بڑی گراں گزرتی ہے۔ جی ان کا چاہتا ہے کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیں، لیکن فرماتے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ یا عند کل وضو، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ جی چاہتا ہے ان کا کہ عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھیں، لیکن فرماتے لولا ان اشق علی امتی لأخرت العشاء الى نصف اللیل، اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو جو ہے وہ آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ اللہ اکبر، کہیں امت کی جو ہے وہ مشقت کے ڈر سے جو ہے وہ نماز میں تلاوت مختصر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، اگر مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز دیتی میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر۔ اور اسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیاوی معاملات تو ہیں ہی، آخرت کے حوالے سے بھی فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے چراغ جلایا، کہ ایک شخص چراغ جلائے، دیا جلائے، اب اس چراغ پہ پروانے آ رہے ہیں، پتنگے آ رہے ہیں، اور وہ اس آگ میں گر کے اپنی جان دے رہے ہیں، اور وہ شخص ان پتنگوں پروانوں کو پیچھے دھکیلتا، پیچھے ہٹاتا۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے، تم میری نافرمانی کر کے اللہ کی حدود کو پامال کر کے جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، لپکتے چلے جا رہے ہو۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہارے پہلوؤں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا۔ اللہ اکبر، کہیں وہ پیغمبر اپنوں کے ساتھ تو رحمت ہے ہی، اپنے دشمن قیدیوں کی بے چینی سے بھی، ان کے کراہنے سے بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ کتب سیر میں یہ واقعہ ملتا کہ جب غزوہ بدر میں قیدی آئے اور ان قیدیوں کو مسجد نبوی میں ہی باندھ دیا گیا، انہی قیدیوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی۔ اللہ اکبر، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در سے کرا رہے ہیں کہ گرا جو ہے کسی نے مضبوطی سے لگا دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، پیغمبر کو نیند نہیں آ رہی۔ زوجہ مطہرہ نے پوچھا رسول اللہ خیر ہے، پریشان ہیں؟ فرمایا کسی کو عباس کی جو ہے وہ گرا مشکیں جو کس کے باندھی ہوئی ہیں ذرا ڈھیلی کر دیں، عباس کے چچا کے کرانے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چچا نہیں باقی قیدی بھی یاد آئے، فرمایا انہیں کہو کہ ان قیدیوں کی جو ہے وہ گریں اتنی ڈھیلی کر دیں کہ یہ آرام سے جو ہے وہ زمین پہ لیٹ جائیں، سو سکیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جو بلال کو کہتے تھے عرفنا یا بلال بالاذان، اذان دے کے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، وہ بچے کے رونے کی وجہ سے جو ہے وہ نماز کو مختصر کر دیتے۔ فکر یہ ہے، اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں کہ میرا کوئی امتی جو ہے وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، جسے قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے ان انسانوں کے پیچھے؟ کیا آپ اپنا گلا گھونٹ لیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت اور پریشانی میں ڈال لیں گے؟
ان لوگوں کے اسلام اور ایمان میں ایمان نہ لانے کی بنا پہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی فکر یہ کہ کوئی میرا امتی جو ہے وہ جہنم میں نہ جانے گا۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اور مشقت ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ کہیں وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دیکھو لید اور ہڈی سے جو ہے وہ استنجا نہ کرنا، ان کی تعلیمات سے رحمت کی رحمت جو ہے وہ جھلک رہی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جسے قرآن نے پھر اس رحمت کو بیان کیا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کے فضل و کرم سے رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت روح ہوتے، دل کے سخت ہوتے تو یہ آپ کے پاس ٹک نہ سکتے، یہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ اللہ اکبر، عزیز علیہ ما عنتم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ تعلیم دی جس میں امت کے لیے راحت ہے، اور ہر اس چیز سے روکا جس میں امت کے لیے پریشانی کا کوئی پہلو نکلتا تھا۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت ہی خواہش مند۔ حریص علیکم، دینی معاملات میں بھی سب سے زیادہ ایک مفہوم حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا کہ حریص علیکم، وہ دینی معاملات میں تم سب سے زیادہ دین کے حوالے سے آگے بڑھنے والے۔ نماز دیکھ لیں، امت کو حکم دیا 5 نمازوں کا، فرض نمازوں کا۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ کے قاصد نے بتلایا کہ اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی، دن رات میں 5 نمازیں، کیا اس نے سچ کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ دیگر سوالات بھی پوچھے اور چلتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم نہ اس میں میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، یہ اگر اپنی بات میں سچا رہا تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد، اشراق، چاش، اوابین اور پھر قیام اللیل بھی اتنا طویل قیام کہ قدمین مبارکین میں ورم آ جاتی، سوجن آ جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حریص علیکم، اللہ اکبر۔ ہمیں 1 مہینے کے فرض روزوں کا حکم دیا، لیکن خود ہر سوموار جمعرات کا روزہ، مہینے میں 3 ایام تشریق 13، 14، 15 کا روزہ، اور نفلی روزوں کی اتنی کثرت کہ سیدہ عائشہ فرماتی نفلی روزے رکھنا شروع کرتے تو لگتا شاید سارا مہینہ ہی روزے رکھتے رہیں گے، اور اس کے برعکس کبھی چھوڑتے تو محسوس ہوتا شاید اس مہینے میں آپ کوئی روزہ رکھیں گے نہیں۔ مختلف جو ہے وہ حالات میں مختلف طرز عمل۔ امت کے لیے تو حکم یہ کہ صبح سے شام تک کا روزہ، اور خود کئی دن کا مسلسل روزہ، صوم وصال۔ حضرات صحابہ نے اس سنت کو بھی اپنانا چاہا۔ کوئی دوسرے دن ڈھیر ہوا پڑا ہے، کوئی تیسرے دن بیمار ہوا، میں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری برابری کر سکتا؟ ان ربی یطعمنی ویسقین، میرا رب تو مجھے کھلاتا اور پلاتا۔ حضرات محدثین نے لکھا یہ کھلانا پلانا یہ پیغمبر کی اسی قلبی اور روحانی طاقت کی طرف اشارہ، کیونکہ اگر مادی غذا کھا لی تو پھر روزہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کو جو روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی وہ بھی سب سے نمایاں۔ امت کے لیے حکم یہ کہ تم دیکھو سحری کے آخری وقت تک جو ہے وہ سحری کو مؤخر کرنا، اور افطار کو امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب افطار پہلے وقت۔ یہ نہیں کہ موسم ٹھیک تھا،
آج تو پیاس نہیں لگی، بھوک نہیں لگی، چلو عشاء کے بعد روزہ کھول لیں گے، فرمایا نہیں۔ اس وقت تک خیر پہ رہو گے جب تک افطار میں وقت ہوتے ہی جلدی کر لو۔ حریص علیکم، اللہ اکبر۔ تو پہلا معنی حضرات مفسرین نے یہ لکھا کہ دینی معاملات میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے۔ دوسرا مفہوم حضرات مفسرین نے لکھا کہ تمہیں فائدہ پہنچانے میں سب سے زیادہ مائل، سب سے زیادہ رغبت اور خواہش یہ ہے کہ میری امت کو کسی صورت فائدہ پہنچ جائے۔ اور پھر تعلیمات بھی یہی دی، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ وَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے خاندان اور کنبے کے لیے نفع رسا، جو بندوں کی نفع رسانی اور خیر خواہی رکھے، اسے پیغمبر فرماتے اللہ کو محبوب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، عظیم الشان پیغمبر نے اپنے تمام تر عظمت اور جلالت شان کے باوجود کہیں پیغمبر جو ہے وہ خندق کھودنے میں مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں کہ کل میری امت کے کسی مزدور کے دل میں یہ بوجھ نہ آئے کہ میرے پیغمبر نے میرے لیے تو کوئی نمونہ نہیں چھوڑا۔ کہیں پیغمبر جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے روٹی لگا رہے ہیں تاکہ کل باورچی کے دل میں یہ حسرت نہ ہو۔ کہیں پیغمبر جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں کہ رات کو چوکی دار کے لیے پیغمبر کا یہ نمونہ بھی سامنے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات کو جو ہے بہت شور بلند ہوا، آواز آئی کہیں سے، تو حضرات صحابہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ باہر نکل کے دیکھیں کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کیا۔ اتنے میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھوڑے کی ننگی پشت پہ جو ہے وہ واپس تشریف لا رہے ہیں، اور میں لا تراؤ، کوئی فکر نہ کرو، کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ حریص علیکم، کہیں وہ بیت اللہ میں صفائی کر کے خاکروب کو عزت بخش رہے ہیں، کہیں وہ صحابی مصافحہ کرتا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھوں میں گٹھیاں پڑی ہوئی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ کیا؟ یا رسول اللہ روزی کمانے کے لیے پتھر کوٹتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ گٹھیاں پڑ گئی ہیں۔ میرے پیغمبر نے اس صحابی کے ہاتھ لیے اور زبان نبوت سے انہیں بوسہ دیا اور بتلایا محنت مزدوری کرنے والے ہاتھ جو ہے وہ نفرت کے قابل نہیں، چومے جانے کے قابل ہے۔ حریص علیکم، اللہ اکبر۔ ان کی معلومات، ان کی جو ہے وہ تعلیمات میں بھی تمہارے لیے خیر خواہی کے جذبات۔ کہیں ان کی تعلیمات یہ دیکھو بغیر منڈیر کی چھت پہ نہ سونا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کی تعلیمات جو ہے کہ ایسی چھت پہ نہ سونا جس کی منڈیر نہ ہو کہ کہیں رات جو ہے اٹھو تاریکی میں پتہ نہ چلے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہیں وہ پیغمبر یہ ہدایت دیتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، چکنائی والے ہاتھ جو ہے وہ لے کے نہ سویا کرو کہ کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ چکنائی پہ نہ آ جائے، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہیں وہ پیغمبر یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ پہلے ہاتھ دھویا کرو، بغیر ہاتھ دھوئے اسے پانی میں نہ ڈالا کرو کہ تمہیں نہیں پتہ کہ رات تمہارا ہاتھ کہاں کہاں پڑتا رہا۔ کہیں پیغمبر جو ہے وہ جوتا پہننے کی ترغیب دیتے ہیں کہ ننگے پاؤں جو ہے وہ نہ چلو، اور کہتے جوتا پہننے والا ایسے ہی ہے جیسے سواری پہ سوار، کہ جس طرح سواری پہ سوار اوپر ہوتا، اس نے جوتے پہن لیے تو زمین کے حشرات اور کیڑے مکوڑوں اور موذی چیزوں سے محفوظ ہو گیا۔ کہیں پیغمبر یہ تعلیمات دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر تمہارا ایک جوتا ٹوٹ گیا ہے تو ایک جوتے میں نہ چلنا تاکہ تمہارے جسم کا توازن جو ہے وہ برقرار رہے۔ حریص علیکم، اللہ اکبر۔ کہیں وہ پیغمبر تمہیں
یہ ہدایات دیتے نظر آتے ہیں، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف نہ رخ کرنا نہ پشت کرنا، 3 پتھروں سے جو ہے اگر پانی نہ ہو تو 3 پتھروں سے استجمار کرنا، صفائی کرنا، لید اور ہڈی سے استنجا نہ کرنا، دائیں ہاتھ سے نہ کرنا۔ وہ پیغمبر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کھلی جگہ پہ ہو تو پیشاب کی جگہ جو ہے وہ دیکھ بھال لو۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کہ وہ جگہ پکی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے جو ہے وہ جسم پہ نہ پڑے، ہوا کا رخ اس طرف نہ ہو، ہوا کے مخالف رخ میں بیٹھو گے تو وہی ناپاک قطرے جو ہے وہ جسم کی طرف آنے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوراخ میں جو ہے وہ پیشاب کرنے سے منع کیا۔ یہ ساری تعلیمات حریص علیکم، اس لیے کہ وہ تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے ساتھ ان کی محبت اور تعلق کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر، مصافحہ کرتے ہو، جب تک تم اپنا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں سے نہیں نکالتے پیغمبر تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے جو تمہیں میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ ان کے لیے بڑی گراں اور بھاری ہے۔ حریص علیکم، تمہارے بہت ہی خیر خواہ ہیں۔ اسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خیر کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کی طرف میں نے تمہاری رہنمائی نہ کی۔ وہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود امت کو پیشاب پخانے کے آداب تک سکھائے۔ ہمیں میری مثال تمہارے لیے والد جیسی، جس طرح والد اپنی اولاد کی تربیت کرتا، وہ پیغمبر اپنی تمام تر عظمت کے باوجود امت کو پیشاب پخانے کے، وضو کے، نہانے کے، یہ زندگی گزارنے کا ایک ایک نمونہ جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ تیسرا وصف آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے اس پیغمبر کی رحمت تو عالمین کے لیے ہے، لیکن بطور خاص اس پیغمبر کی رحمت اہل ایمان کے لیے، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان۔ اللہ اکبر، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ لم یجمع اللہ لأحد من الانبیاء اسمین من اسمائہ الا للنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے کسی نبی کو اپنے ناموں میں سے، اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام عطا نہیں کیے سوائے محمد الرسول اللہ کو، کہ رؤوف کس کا نام ہے؟ اللہ کا، اور رحیم کس کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اپنے ناموں میں سے 2 نام دے دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے، بڑے ہی مہربان۔ اللہ اکبر، ان کی مہربانی غلاموں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، یہ ایک الگ موضوع۔ معاشرے کا کون سا طبقہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب نہ ہوا؟ بلکہ کائنات کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وافر حصہ نہ ملا۔ اللہ اکبر، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ بس اوقات ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام سے بھیجتے، میں بچہ تھا، باہر نکلتا، گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے، کام بھول کے ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے، اور جب مجھے زیادہ دیر ہو جاتی تو خود باہر تشریف لاتے، اور مجھے مدینہ کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھتے
ہم جیسا ہوتا تو کیا رویہ، ہمارے کیا طرز عمل ہے؟ ملازم تو چھوڑیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے آواز بھی نہ دیتے، ایک طرف کھڑے ہو کے مسکراتے رہتے، میری نظر پڑتی تو پھر کہتے انیس، پیار سے انس کو کہتے انیس میں نے تمہیں کس کام بھیجا تھا، تو میں جو ہے وہ کھیل سے نکلتا اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے آتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے دست مبارک سے کسی خادم، کسی عورت کو مارا نہیں، کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر! کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کی خصوصی توجہ مجھے ہی حاصل ہے۔ ہم میں کوئی مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے پیش نظر اپنا ہاتھ پیچھے کرتے تو کرتے، پیغمبر ہمارے ہاتھ کو چھوڑتے نہیں تھے۔ جس سے گفتگو کرتے اسی کی طرف مکمل رخ کے ساتھ، صرف چہرہ نہیں، مکمل رخ کے ساتھ اس کی طرف پھر کے اس کی بات کو توجہ سے سنتے۔ اللہ اکبر! بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے ساتھ انتہائی مہربان، انتہائی شفقت کرنے والے۔ اللہ اکبر! اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت کو غزوہ احد کے تناظر میں دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 50 تیر اندازوں کے دستے کو کہ تم نے اس درے کو چھوڑنا نہیں، علاقہ کو چھوڑ، ہم جیتے ہارے جنگ کی بادی کس کروٹ بیٹھتی، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ حضرات صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوگی، نافرمانی کا تو تصور نہیں کہ آمدن اور جان بوجھ کے انہوں نے نافرمانی کی ہو، ان سمجھا مقصود جو اترے ان کا تھا کہ مقصود کیا ہے، کہ رسول اللہ کا تھا کہ یہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ، اب تو ہم جیت چکے، دشمن بھاگ چکا، اس لیے اب اترنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور کچھ نے کہا نہیں، ہم یہیں ڈٹے رہتے ہیں۔ لیکن جنگ کا جب پانسا پلٹا، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اب بشری تقاضوں کی بنا پہ امکان تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ کوئی گرانی آتی، لیکن اللہ نے اسی تناظر میں کہہ دیا میرے پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی آپ پہ مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش روح ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ آپ کے پاس ٹک نہیں سکتے، یہ منتشر ہو جاتے۔ اور پھر فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان سے درگزر کر دیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف یہی نہیں کہ آپ معاف کریں، اللہ کے حضور ان کی بخشش کی دعا بھی کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور یہ نہیں کہ آئندہ میں ان سے کوئی مشورہ نہیں کروں گا، آئندہ ان سے حسب سابق مشورے بھی لینے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد جب آپ کی کوئی رائے بن جائے تو پھر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اسے اختیار کر لیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ جو ہے وہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسے عظیم الشان رسول آئے، من انفسکم، جو جن سے بشر سے ہیں، عرب قوم سے ہیں، اور نسب کے ذات و صفات کے حوالے سے تمہارے لیے جانے پہچانے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اور دشواری ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے ساتھ بڑے شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اکبر!
کتب حدیث میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر مغموم رہتے. پیغمبر کو کیا غم تھا؟ پیغمبر کو صرف اور صرف اس امت کا غم. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل کو بھیجا. سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے پیغمبر آپ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں روا؟ تو فرمایا جبریل مجھے اپنی امت کی فکر، بالخصوص آخرت کے حوالے سے فکر مجھے ہر وقت لاحق رہتی ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ میرے پیغمبر کو کہہ دیں کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ آپ کی آدھی امت کی جنت کی جانے کی بخشش کی ابھی آپ کو ضمانت دے دے. دوسرا اختیار، دوسری آپشن کیا ہے کہ آپ قیامت والے دن اللہ کے حضور امت کے لیے شفاعت کرتے رہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمؤمنین رؤوف الرحیم آدھی امت کی آپشن کو اختیار نہیں لیا. فرمایا میں قیامت والے دن اللہ کے حضور اس وقت تک گڑ گڑاتا رہوں گا، اللہ کے حضور شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں جہنم سے اپنے ہر اس امتی کو نکال کے دم لوں گا جس نے ایک مرتبہ سچے دل سے میری نبوت کا کلمہ پڑھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس کے دل میں ذرہ برابر من کان فی قلبہ خردل یا مثل حبۃ خردل من الایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی میرے جس امتی کے دل میں ایمان ہوگا میں قیامت والے دن اس کے لیے بھی اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہوں گا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور پھر اس پیغمبر نے ان تعلیمات شفقت و رحمت کے ساتھ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا نسخہ بھی بتلا دیا. وہ نسخہ کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اسی آیت کریمہ کا مفہوم، اسی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو تم پہ آسماں والا مہرباں ہو جائے. پھر پیغمبر نے اسی باہمی رحمت کا نقشہ یہ کھینچا کہ اہل ایمان کی مثال کیا ہونی چاہیے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد. اہل ایمان کی باہمی محبت، باہمی رحمت، باہمی شفقت کی مثال ایک جسم کسی ہونی چاہیے. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو سارا جسم بخار اور بے خوابی کی کیفیت میں چلا جاتا. آج بدقسمتی سے امت نے پیغمبر رحمت کی ان تعلیمات کو بھلا رکھا. کہیں وہ پیغمبر فرماتے الراحمون یرحمہم الرحمن یوم القیامہ. الراحمون یرحمہم الرحمن. اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والوں پہ ہی رب رحمان رحم کرے گا. کہیں وہ پیغمبر ہمیں یہ تعلیم دیتے نظر آتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یأمر بالمعروف ولم ینہی عن المنکر. کہ ہم میں سے وہ نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا، اچھائی کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے روکتا نہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ امت کے لیے رحمت بن کے آئے، جسے فرمایا کہ انما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب ہونے کا یا آپ کی رحمت سے عملی طور پہ استفادے کی
صورت یہ ہے کہ جہاں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات شفقت و رحمت پہ عمل پیرا ہوں، وہاں ہمارے باہمی رویے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک، یہاں ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے گریبان کا، اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رحمت کیا ہے اور ہمارے مزاج، ہمارا طرز عمل، ہمارا طرز زندگی کیا ہے۔ اس پیغمبر نے، ہم تو اپنے بھائی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں، ہم تو اپنے کسی عزیز کی کوئی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور بدقسمتی سے اس وقت ملک عزیز پچھلے کئی سالوں سے جس روش پہ چلا ہوا کہ ہم نے اپنے سیاسی اختلافات کی بنا پہ وہ تمام اخلاقی اقدار پامال کر دی ہیں جو صرف اسلام کا نہیں، انسانیت کا تقاضا۔ ہم نے اس پیغمبر کی سیرت کو بلا دیا۔ طائف، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا بیتی، تانوں اور طنز کے جو ہے وہ تیر چلائے گئے۔ معاذ اللہ، اللہ کو پیغمبر بنانے کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ملا تھا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اپنے خیال کے مطابق اللہ نے یہ قرآن جو ہے وہ مکہ اور طائف کی کسی بڑی شخصیت پہ کیوں نازل نہیں کیا؟ صرف یہی نہیں، وہ باش نوجوان پیچھے لگا دیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، وجود زخموں سے چور ہے۔ ایسے لمحات میں بھی جبریل آئے، یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، بس آپ کے اشارہ کرنے کی دیر ہے، انہیں پہاڑوں کے اندر کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ میرے پیغمبر رحمت نے فرمایا نہیں، اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب یہاں جملہ لکھا، فرمایا پیغمبر نے ان کی صرف سفارش ہی نہیں کی بلکہ ان کا عذر بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں بخش دے، مجھے جانتے نہیں، لا علمی میں کر رہے ہیں، مجھے جانتے ہوتے تو یہ طرز عمل نہ اپناتے۔ اور پھر فرمایا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یؤمن بہ، اللہ شاید ان کی اولاد میں، ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکال دے جو اللہ کا نام لے گا، اللہ پہ ایمان لانے والے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، پھر اللہ اکبر، غزوہ طائف اور پھر بنو ثقیف کا ایمان لانا، پھر اسی بنو ثقیف کا ایک نوجوان ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسلام اس خطے میں پہنچایا، محمد ابن قاسم ثقفی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان نازک لمحات میں بھی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا مفہوم یہ کہ اللہ میں نے بشری تقاضوں کی بنا پہ اگر کسی کو دنیا میں برا بلا کہہ دیا ہو، بشری تقاضوں کی بنا پہ اگر میں نے کسی کو دنیا میں جو ہے وہ برا بلا کہہ دیا ہو، فَجْعَلْهَا صَلَاةً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ میرے اس برا بلا کہنے کو بھی میرے اس امتی کے حق میں قیامت والے دن رحمت کا ذریعہ بنا دے، میری اس بد دعا کو، میرے ان سخت کلمات کو میرے اس امتی کے حق میں قیامت والے دن رحمت بنا دینا، صلاۃ بنا دینا۔ ہم نام لیوا اس پیغمبر کے ہیں جن کی تعلیمات شفقت و رحمت یہ ہیں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اولاد کا دکھ بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو اولاد کے دکھ سے بچائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا کیا کرتے تھے، میرے برادر اصغر ڈاکٹر کفایت اللہ دادی کہتے ہیں جب تک اولاد نہیں ہوئی نا، ابا جان کی اس دعا کی گہرائی اور حقیقت سمجھ نہیں آتی تھی۔
فرمایا کرتے تھے اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کے دکھ نہ دکھانا، کسی دشمن کو بھی اولاد کے دکھ نہ دکھانا۔ کا اپنی اولاد ہوئی ہے تب پتہ چلا کہ اس دعا کی معنویت کیا ہے، کیا گہرائی اس میں مضمر ہے۔ پیغمبر کی بیٹی سیدہ زینب نیزہ مارا گیا زیر ناف، یہی زخم رشتہ رہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹی تڑپتی تھی تکلیف میں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبار ابن اسود کو بھی معاف کر دیا جس نے پیغمبر کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا، وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا۔ یہ تعلیمات میرے اور آپ کے اپنانے کے لیے، میرے اور آپ کے اپنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن پیغمبر نے اس رحمت سے مستفید ہونے کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اپناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ایک دوسرے کی نفع رسانی۔ اور اگر ہم بدقسمتی سے پیغمبر کے اس اسوہ رحمت کو نہیں اپناتے تو بدقسمتی سے ہمارا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پہ پورا ایمان ہی نہیں بنتا۔ رحمت للعالمین پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات شفقت و رحمت کو اپنائیں، اپنے گھروں میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے پڑوس میں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ وہ پیغمبر ان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، ایک جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اور ہم نے جانور تو کیا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چھرے تیز کر رکھے۔ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات شفقت و رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے درخواست یہ ہے کہ یہ تعلیمات سننے سنانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات شفقت و رحمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔